بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يعلم مثله القائلون ولا يحصي نعما ولا تمن ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر اليوم برحمته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الشفيع المذنبين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. چلو اپنے بلند آواز سے ایک مرتبہ پھر بلند ترین سزا کریں. میری گزارش ہوگی تمام ان عزاداروں سے جو باہر تشریف فرمائیں اور کھڑے ہوئے وہ فرش ادا پر آ جائیں تاکہ جس عبادت کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں وہ عبادت بھی بہترین انداز سے ہو اور اس کا اجر بھی اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی آپ حضرات کو ملے. یہ مجلس ادا مجلس حسین اسے آپ رسم نہیں سمجھے کہ ہم شیعہ ہیں جو مجلس میں چلے جائیں. نہیں، اس مجلس ادا کی جو اہمیت ہے نا وہ بہت بڑی ہے. یہ ذکر بہت بڑا بلند ہے. اس کائنات میں اس ذکر سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. بھائی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذکر اللہ خود کرتا ہے. جس ذکر کا کرنے والا خدا ہو اس سے بھی کوئی بڑا ذکر ہو سکتا نہیں ہو سکتا نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو آپ اسے خود سمجھیں کہ آپ کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس ذکر کو اللہ کرتا ہے اس میں آپ شامل ہیں. اس ذکر کرنے میں آپ شامل ہیں. اور یہ اللہ نے ذکر کس کے سامنے کیا تھا؟ حدیث کساریہ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے. تو یہ حدیث کسا روایت تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کس سے ہے. لیکن اس حدیث قصہ میں سارا منظر عرش الہی کا ہے.
سیدہ مدینے کی بات نہیں کر رہی ہوں، عرش معلیٰ کی بات کر رہی ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، یہ نا؟ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہے کہ اگر وہ فرش پہ بھی ہوں تو نظارے عرش کے ہوا کرتے ہیں۔ بی بی کے سامنے عرش ہے، وہاں کی باتیں سن رہی ہیں جناب سیدہ۔ اچھا، یہ جو روایت ہے نا حدیث کی ساتھ، جناب سیدہ نے کسی اور سے روایت نہیں کی ہے کہ رسول خدا سے سنا، مولانا سے سنا، نہیں، جناب سیدہ براہ راست اس کی راوی ہیں، درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے۔ آپ نے یہ حدیث جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو دی کہ آپ آگے اسے بیان کرتے رہیے۔ یہ بھی جناب سیدہ کی حکمت ہے اور علم غیب ہے کہ ایسے صحابی کو منتخب کیا کہ جس نے بڑا زمانہ دیکھنا ہے۔ درود پڑھیں من تو اللہ واسع۔ جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے، تو چاہا کہ اس حدیث کو جتنا زیادہ بیان کیا جائے وہ بیان ہو جائے، تو ان کو جناب سیدہ نے یہ روایت سنائی، جابر نے جناب سیدہ سے سنا، جناب سیدہ نے کسی سے نہیں سنا بلکہ خود براہ راست راوی ہیں۔ تو وہاں پر جب یہ پنجتن جمع ہو گئے تو جناب سیدہ کہتی ہیں کہ جب ہم چادر کے اندر پانچوں جمع ہو گئے تو میں نے سنا اللہ نے یہ آواز دی، یا سکان سماواتی یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے ملائکوں اور آسمانوں کو رہنے والوں دیکھو میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو پنجتن چادر کے اندر ہے۔ اللہ کی آواز جناب سیدہ زمین پر سن رہی ہے نا؟ کتنا بڑا مرتبہ ہے اس ذکر کا کہ جناب سیدہ اس آواز کو زمین پر سن رہی ہیں، اور یہاں سے ہمیں اہل بیت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی لانے والے ہیں نا، تو جن پر وحی لانے والے ہیں رسول خدا، شاید جبرائیل کے محتاج و معذور کہ جبرائیل آ کر وحی سنائے گا تو رسول خدا کو پتہ چلے گا۔ جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہوگا اس کے بعد تو اس سے پہلے تو جبرائیل کا پتہ ہوگا، ہے نا؟ جو بات مصطفیٰ کو پتہ چلے وہ پہلے تو جبرائیل کو معلوم ہوگی۔ گھبرا گئے مشکل اردو تو نہیں بول رہا ہوں، آسان اردو بھائی ہم سمجھتے ہیں یہ ہے نا کہ وحی لانے والا جبرائیل ہے، اللہ کی طرف سے جبرائیل آیا رسول خدا کے پاس وحی لے کر کیا مطلب ہے؟ قرآن لے کر آیا، نزل بہ روح الامین علی قلبک، اے حبیب ہم نے جبرائیل کو نازل کیا آپ کے سینے پر، آپ کے دل پر، جو آپ کو وہاں پر یہ آیتیں سناتا ہے نا؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان آیتوں کے قرآن کے سلسلے میں رسول خدا شاید جبرائیل کے محتاج ہے، جب تک وہ وحی نہیں لائے گا اللہ کے رسول کو پتہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور پہلے جبرائیل کو پتہ ہوگا، بعد میں رسول خدا کو پتہ چلے، یہ ہے بات ہے نا ذہنوں میں ہمارے، لیکن یہ ذہنوں میں خیال غلط ہے، اس لیے کہ جبرائیل کا نام ہے جبرائیل امین۔ جبرائیل کو کیا کہتے ہیں؟ جبرائیل امین۔ امین کا کیا مطلب ہے؟ جو امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، ہے نا؟ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ امانت رکھوا جائے تو آپ پر فرض ہے کہ اس کی امانت کو کھول کے بھی نہیں دیکھیں،
اگر کہ کھول کے دیکھ لیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے نا. جو جبرائیل ہے امین ہے، جبرائیل امین ہے، وہ اللہ کی طرف سے حکم لاتا تو اس کا کام یہ ہے کہ جیسے اللہ نے دیا ہے بغیر دیکھے مصطفیٰ تک پہنچا دے. جبرائیل کو حق نہیں ہے کہ کھول کے دیکھ لے کہ اس میں کیا ہے، جبرائیل نہیں کھول کے دیکھ سکتا. تو یہ جبرائیل امین ہے. اور تو میں اس کی مثال یہاں دے رہا ہوں کہ جناب سیدہ جب اس منزل پر عرش پر دیکھ رہی ہیں تو یہ جو آیت تطہیر ہے اس آیت تطہیر کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا. درود پڑھیں پڑھتا ہوا اللہ ٹھیک ہے نا کہ یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آیت تطہیر تو نازل ہوئی وہ جبرائیل لے کے آیا. اب جبرائیل جب تک نہیں آیا اس وقت تک آیت کا پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس حدیث قصہ کی روایت میں یہ جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو یہ آیت دی. توجہ نہیں کر رہے آپ بھائی، رسول خدا کے لیے اللہ نے جبرائیل کو یہ آیت دی. اس آیت کو دیتے وقت جناب سیدہ نے سنا، یعنی جبرائیل کے آنے سے پہلے سیدہ قرآن کو جانتی ہے. یہ جبرائیل کے محتاج نہیں ہے، جبرائیل کا مرتبہ بلند کرنے کے لیے اسے نوکر رکھا ہے. ورنہ جبرائیل کیا مجال ہے کہ اس کے لیے آیت لائے جسے اللہ نے اپنی جانب سے کائنات کا علم عطا کیا. یہ جبرائیل کی عظمتیں ہیں. اور پھر بات یہاں پر اب چونکہ مجھے حدیث کے ساتھ تو نہیں پڑھنی تھی لیکن آپ کو توجہ دلانے کے لیے اور آپ کو آمادہ کرنے کے لیے میں نے 2-4 نمبر ادا کیے. تو اور بھی سن لیجیے. جبرائیل آئے، بجتن جمع ہو گئے، اللہ سے اجازت نہیں ہے. پروردگار مجھے اجازت ہے. جب اللہ کے جناب سیدہ نے کہا کہ ہم جب پانچوں اس چادر کے اندر جمع ہو گئے تو اللہ نے قصیدہ پڑھا. پوری کائنات میں کہ میری کائنات کو بنایا کس کے لیے بنایا؟ ان 5 کی محبت میں جو چادر کے اندر ہے. وہ 5 جو بھی چادر کے اندر ہے نا، ان کی محبت میں اللہ نے کائنات کو بنایا. اب جبرائیل نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار اجازت تو مل گئی آیت لے جانے کی. اجازت مانگ رہا ہے کہ یہ چادر کے اندر ہے نا 5، کیا پروردگار مجھے اجازت ہے کہ میں ان چادر والوں کا چھٹا ہو جاؤں؟ توجہ نہیں ہے جانا رہا. یہ ہے نا جملے اردو میں پڑھ کے دیکھ لیا. پروردگار مجھے اجازت ہے کہ میں ان 5 کا چھٹا ہے جاؤں. بھائی چھٹا کیوں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ کہہ دیتا پروردگار مجھے اجازت ہے میں اس چادر کے اندر داخل ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا، یہ چھٹا کیوں ہے؟ چھٹا اس لیے جبرائیل کہہ رہا ہے. جبرائیل ہے، امین ہے، معصوم ہے، معصوم فرشتہ ہے نا، دنیا والوں کو بھی سبق دے رہا ہے جبرائیل. اللہ سے کہا پروردگار مجھے اجازت ہے کہ میں ان کا چھٹا ہو جاؤں. اللہ نے ان کا قصیدہ پڑھتے ہوئے یہ جملے کہے کہ میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے ان 5 کی محبت میں. اگر جاگ رہے ہیں اور میری بات پہنچ رہی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے اس کائنات کو بنایا ہے ان 5 کی محبت میں. جبرائیل وہاں سے سمجھ گیا، وہیں سے سمجھ گیا. اللہ سے کہتا ہے پروردگار میں ان کا چھٹا ہو جاؤں. چھٹا ہو جانے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر جبرائیل یہ کہہ دیتا کہ میں چادر میں چلا جاؤں تو دنیا سمجھتی کہ یہ کائنات جبرائیل کی وجہ سے بنی ہے. جبرائیل کہتا ہے نہیں، میں 5 میں نہیں ہوں، میں تو چھٹا ہوں، میں پیر کے صدقے میں بنا ہوں.
کے آخری جملے آپ پڑھ لیجیے گا. جب یہ حدیث قصہ ختم ہو رہی ہے نا اور سارا بیان ہوگا تو مولا علی نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے اس چادر کے اندر جمع ہونے کے ذکر کا کیا انعام ہے؟ اس چادر میں آج جمع ہوئے اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کا کتنا بڑا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے اپنی رسالت کی قسم ہے. دیکھیے سرسری نہیں جایا کریں سوچا کریں اللہ کا رسول وہ جس کی زبان کا اعتبار ہے دین. اس کی زبان پر اعتبار ہو جائے تو دین کچھ نہیں بچے گا ہے نا. ہم سارے اس کی زبان پر اعتبار کر کے مسلمان بنے ہیں نا. اس نبی کے کہنے پر جنت دیکھی آپ نے؟ ملائکہ کو دیکھا ہے؟ ایک بار دیکھ لیں تو کچھ رہے گی نہیں ہے نا. نہ فرشتوں کو دیکھا نہ زمین و آسمان جوار ملائکہ کو دیکھا نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا نہ خدا کو دیکھا نہ نبوت کو دیکھا نہ امامت کو دیکھا. سب مان رہے ہیں. تو ان مسلمانوں کو پوچھئے نا کہ جو بغیر دیکھے ماننا نہیں چاہتے وہ مجھے بتائیں آپ نے کیا کچھ دیکھا جو مانا؟ نہ اللہ کو دیکھا نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا نہ پولیس رات کو دیکھا نہ ملائکہ کو دیکھا. یہ سب کچھ مان رہے ہو. کیوں مان رہے ہو؟ کیا اس لیے مان رہے ہیں کہ سچے رسول نے کہا ہے. تو جو سچے رسول نے کہا وہ ماننے کے قابل ہے نا. تو یہ اتنی ساری باتیں سچے رسول نے کہی ہیں آپ نے نہیں دیکھی تب بھی مان رہے ہیں. اگر کوئی سچا رسول کہے کہ میرا 12واں جانشین ہوگا اور فتح غیب میں ہوگا اسے نہ مان کر اپنا ایمان کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہے نا بات؟ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا 12واں جانشین ہے جو فتح غیب میں ہوگا. جب وہ ظہور کرے گا یہ دنیا جتنی ظلم میں بھری ہوگی وہ عدل میں بھر جائے گی. تو اس بات پر یقین کرنے سے کیا آدمی کو کیا بتائے کیوں نہیں کرتا. لیکن اب ان کے ایمان پر بھی ہم قربان جائیں. ایسے ایمان پر ایسے مسلمان جو ہمارے پردہ غیب میں رہنے والے امام کو نہیں مانتے. امام کو مانتے تو ہیں. یہ کسی کے بات نہیں سب کہتے ہیں امام مہدی آئے ہیں کہتے ہیں نا سب مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا. ہمارا عقیدہ تو وہ دنیا میں موجود ہے اس لیے کہ اللہ کی یہ کائنات بغیر امام کے رہ ہی نہیں سکتی. مولا علی کا ارشاد ہے کہ امام کی حیثیت اس کائنات میں ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں اس کے دل کی ہوتی ہے. انسان کے جسم میں جیسے اس دل کی حیثیت ہے نا ویسے امام کی حیثیت کائنات میں ہے نا. تو آپ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے بھائی یہ جو آپ کا جسم ہے نا اس میں یہ دل ہے نا اس کا کتنا بڑا کام ہے. اگر یہ حرکت کرتا رہے تو آپ زندہ. حرکت قلب بند ہو جائے تو آپ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. امام کو اللہ مولا علی نے کہا یہ کائنات کا دل ہے. تو کائنات کا دل امام ہے. کیسے ہے؟ اس لیے کہ کائنات موجود ہے اس لیے کہ دل دھڑک رہا ہے. اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے. ضرور پڑھیں مل کے بلند آواز سے پڑھیں. تو میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے لیکن وہ نہ ماننے والے یہ بات مانتے ہیں کہ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے نا تو کیوں ہوتی ہے کہ ہمیں شیطان بہکا دیتا ہے. توجہ ہے. جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں گناہ ہم سے بدی شیطان کرواتا ہے ان سے پوچھو آپ کہ آپ نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ آپ کی خاموشی کو قربان کر پوچھئے. جو بھی کہہ گئے یار گناہ ہو گیا شیطان نے بہکا دیا اسے پلٹ کے پوچھو کہ بھائی آپ نے شیطان کو دیکھا ہے تو کہے گا کہ میں نے شیطان کو دیکھا نہیں.
پھر کیسے کہا کہ شیطان نے بہکا دیا؟ کہا نہیں بہکانے والا تو وہی ہے، تم ایمان پہ قربان نہ جائیں۔ شیطان والے پر تو اتنا پکا ایمان ہے گناہ کروانے والے پر کہ جہاں بھی جس جگہ پہ جہاں بھی کتنے بھی لوگ ایک وقت میں گناہ کریں وہ کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا۔ اور یہ جو نیکی کا کام تم سے کراتا ہے اس پر ایمان نہیں ہے کہ وہ نیکی کا کام کرانے والا وقت کا امام ہے جو ہماری ہدایت کرتا ہے۔ اس ایمان کا کیا فائدہ کہ ایک غیر کو تو مانتے ہو اور دوسرے غیر پر ایمان نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان اس وقت اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان رہا تو در بدر کے ٹھوکر نہ رہا، اور جو پہچانتے ہیں نا وہ ساری دنیا کی طاقت کو للکار کے کہتے ہیں ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں حسین کی انکار کی طرح، کتنی دھمکیاں ہم کو دو ہم تمہارے دھمکیوں میں نہیں آئیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کمزور قوم جس کو 40-45 برس سے جنگ مسلط ہے، پابندیاں ہیں، اور اتنی بڑی طاقت جس کے لیے سارے مسلمان ملک کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان سے لڑا جائے، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے اس کی طاقت کو للکار کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ امام زمانہ کا سپاہی ہے جو کربلا پر ایمان رکھتا ہے۔ دنیا نے کربلا کو کیا سبق دیا؟ کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، رونا اپنی جگہ پر عبادت، لیکن کربلا انسان کو حق پر ڈٹے رہنے کا سبق دیتی ہے۔ کربلا تمام طاغوتی قوتوں کا انکار کرنے اور ان سے للکارنے کا نام ہے۔ کربلا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا کی مصیبتوں پر آنسو بہائیں، یقیناً ہمارے لیے عبادت ہے، ایک آنسو کے بدلے میں جنت ہے، لیکن اس کا ایک مقصد اور بھی ہے جو اس وقت دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ جانتی ہے اسلام اور انسانیت کے یہ عظیم درسگاہ کربلا، اب جو ہے نا جس کے لیے کالے کپڑے پہننے والے پہلی محرم سے جو اس درسگاہ کی عبادت کرتے ہیں، آج ربیع الاول تک پتہ نہیں کتنے خزانے ہیں دین کی حقیقت کا جو حسین کے صدقے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی رکنے والا سفر ہے؟ خدا کی قسم اس سفر کو معراج سے بھی زیادہ سفر کرنا ہے، اور کرتی آ رہی ہے کربلا، کرتی آ رہی ہے کربلا۔ آپ کو ابھی معلوم ہونا چاہیے ساری دنیا اس وقت کربلا کی طرف ہے یا نہیں؟ حسین کو کسی تاریخ دان کی محتاجی نہیں ہے، بلکہ میں جملہ کہوں حسین کی تاریخ کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا نے یہی سوچا تھا کہ ہم جنگل میں شہید کر دیں گے حسین کو نا تو تاریخ میں حسین کا نام نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم ان کے سارے ارادے خاک میں مل گئے ہیں۔ حسین تاریخ کا محتاج نہیں ہے، حسین نے تاریخ کے سہارے یہ قربانی نہیں دی ہے، حسین خود اپنا راستہ بناتا ہوا جا رہا ہے، حسین بلندیوں پر جا رہا ہے، ہر ایک کا رخ اب کربلا کی طرف ہے، اور وہ پکار کے کہتے ہیں ان سے پوچھو تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم ہندو ہو، تم مجوسی ہو، تمہارا دین سے تعلق نہیں ہے، پھر کربلا کی طرف کیوں جاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم حسین کو نہ شیعہ سمجھتے ہیں، نہ سنی سمجھتے ہیں، نہ عیسائی سمجھتے ہیں، نہ مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تو حسین کو انسانیت کا علم بردار سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں تو لبیک کہتے ہیں، اور جس نے اس طواف کعبہ کو بچایا ہو اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو دنیا حیرت کرتی ہے، بڑے بڑوں نے حیرت کی جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسین
کے روزے کی زیارت کرنے کا ثواب 70 حج سے زیادہ ہے. آپ بھی حیرت میں مت پڑیے گا، اس سے زیادہ ہے منزل. یہ تو آخری منزل تھی تو اللہ کے رسول نے کہی تھی کہ حسین کے روزے کی زیارت کرنا 70 حج سے زیادہ ثواب. ہضم نہیں ہوتی یہ بات، ہم بھی کہتے ہیں. دیکھیے ظاہر طور پر اگر ہم دیکھیں کہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کی زیارت کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، ہے نا. امام حسین تو اللہ کے بندے ہیں، اس کا ثواب زیادہ کیوں؟ لیکن سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ ثواب کیوں زیادہ ہے. امام حسین کے روزے کی زیارت کرنے کا ثواب کیوں زیادہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا، جس سال امام حسین سفر کر رہے تھے 4 مہینے مکے میں رہے تھے. 28 رجب کو مدینے سے نکل کر 4 مہینے حسین مکے میں رہے. 8 ذی الحج کو، اگر آپ میں سے کوئی حاجی گیا ہو اس سال، اسے بھی پتا ہو کہ کہیں بھی ہو حاجی سعودی عرب میں، اس کو 8 ذی الحج کو مکے میں ہونا لازمی ہے، ورنہ حج قبول نہیں ہوگا. یہ حج کا اصول ہے نا. 8 ذی الحج کو، اس لیے کہ اس کے بعد ارکان حج شروع ہو جاتے ہیں. عرفات کی طرف جانا، منی کی طرف جانا، اور سارے، اس لیے 8 ذی الحج کو مکے میں ہونا ضروری ہے. اب امام حسین کی وجہ سے اس سال بہت حاجی آئے. لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین مکے میں موجود ہے، تو وہ جانتے تھے کہ امام کے پیچھے جو حج کریں گے نا وہ حج اکبر کہلائے گا. لہٰذا اس سال بہت سے لوگ آئے. اب جو آنے کا وقت ہے، اس وقت حسین مکے کو چھوڑ رہے ہیں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے مکے میں آئے ہوں گے، انہیں حیرت تو ہوئی ہوگی نا، یہ کیا بات ہے؟ آج تو مکے میں رہنے کا دن ہے، اور آج حسین مکے سے جا رہے ہیں. احرام کو بدل دیا حسین نے، اور اس کا خطبہ تھا. میرے مولا غازی عباس نے جو خطبہ دیا تھا نا مکے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے، وہ اس بات کا دیا تھا، بتانا تھا کہ حسین کیوں جا رہے ہیں، حسین مکے سے کیوں جا رہے ہیں. میرے مولا نے بہت بڑا خطبہ ہے، اس کے آخری جملے جو بتایا کہ یہ وہ کہ جس کے بابا کے قدموں سے یہ خانہ کعبہ کعبہ ہے. یہ وہ حسین ہے جس کے بابا کے قدموں سے خانہ کعبہ کی عزت ہے. وہ کعبہ چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ تم احرام کی شکل میں خنجر چھپائے اس خانہ کعبہ میں حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے کہا یہ اپنے احراموں میں خنجر چھپا گیا ہے، اور خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، یہاں تو مچھر مارنے کی بھی اجازت نہیں. گناہ ہے اگر آتی کہیں مچھر بھی مارتے تو کفارے دینے پڑتے ہیں، ہے نا. یہ حسین تو دین کا مالک ہے نا، دین کا نگہبان ہے دین کا، بلکہ حسین تو خود دین ہے. دین است حسین، دین بنا است حسین، ہے نا. حسین تو دین، اسے معلوم نہیں کہ کعبے خانہ کعبے کی حرمت کیا ہے. حسین نے حج کو چھوڑنا گوارا کیا، کس لیے؟ کہ خانہ کعبہ کی حرمت بچ جائے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نوجوان سنیں، امام حسین نے کیوں مکے سے 8 تاریخ کو سفر کیا؟ کیوں؟ ڈر سے نہیں، خدا کی قسم. ان کے غلام نہیں ڈرتے تو یہ امام ڈرے کیوں؟ امام نے بتایا کہ یہ جو خنجر چھپائے آئے ہیں نا، یہ مجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت قتل کریں گے، ان کا ارادہ نہیں. اور اگر ایک دفعہ خانہ کعبہ میں یہ ہو گیا نا تو آئندہ کوئی حج کرنے نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کہ لوگ دیکھیں گے کہ اسی خانہ کعبہ میں رسول خدا کے نواسے کو نہیں چھوڑا گیا، اسے قتل کیا گیا، تو اس حج کرنے کا فائدہ کیا؟ توجہ نہیں کر رہا آپ نے، یہ نہیں سنا بتا رہا ہوں. یعنی حسین کی عظمت کو سمجھے. حسین محافظ دین ہے، محافظ کعبہ ہے. یعنی قیامت تک یہ حج کا راستہ بند ہو جاتا، ارے یہاں نبی کے نواسے کو نہیں چھوڑا جاتا تو ہم کیا بچیں گے؟ لہذا حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے قیامت تک خانہ کعبہ کی حرمت کو بچا دیا. اور اللہ نے کہا جس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بچایا ہے اس کے روزے کی زیارت کرنے کا ثواب 70 حجوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے.
حسین نے دین کو بچایا، حسین نے دنیا میں، اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہوگا پڑھنے کا، تو میں آج جس مجلس کے لیے یہاں بیٹھے ہیں 72 کا حسین کی ان 71 خود اور 72 حسین، وہ ساتھی کہ جنہوں نے امام کا اس کے مقصد میں ساتھ دیا۔ ابھی ہمارے دوستانی میں استاد صفت جعفر کا وہ کلام ہے نا، پہچان کربلا کے، انہوں نے تو دیکھے ہوئے ہیں تارے دیکھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جو کربلا نے وہ چاند تارے دیکھے تھے نا کربلا میں 72، آج وہی 72 کربلا کو بھی معلّہ بنائے ہوئے ہیں، عرش کو بھی معلّہ بنائے ہوئے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ سے جو بات کہی تھی نا کہ باہر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں بھائی، جب ادا کے لیے آئے ہیں تو اس فرش ادا پر آ کر بیٹھو۔ اس فرش ادا کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اس فرش ادا پر ایک آنسو بہاؤ گے تو آپ اس فرش زمین کے فرش ادا سے عرش اولیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی اس فرش ادا سے عرش اولیٰ کا فاصلہ صرف ایک آنسو ہے۔ حسین نے بہت بڑا احسان کیا۔ یہ جو ابھی آپ نے 90 کے نعرے لگائے نا، خدا کی قسم حسین کی قربانی مکمل ہے، ہمارے جیسوں کی ضرورت نہیں ہے حسین۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں حسین تاریخ کا محتاج نہیں ہے، لکھنے والوں کا محتاج نہیں ہے حسین، لکھنے والا لکھے یا نہ لکھے حسین کی تاریخ خود چل رہی ہے۔ اور خدا کی قسم یہ لکھنے والے جتنے ہیں نا وہ کربلا میں حسین کی بارگاہ میں بھیک مانگنے آئے ہیں، خدا کی قسم کربلا سے یہ بھیک مانگنے آئے ہیں، حسین سے عنوان مانگنے آئے ہیں۔ حسین نے ان تم نام کو عنوان دیے کربلا میں، صداقت کا عنوان، ایمان کا عنوان، شہادت کا ایمان، شہادت کا عنوان، حسین نے سارے عنوانات دیے ہیں، ولایت کا عنوان، امامت کا عنوان، عدالت کا عنوان، الہیت کا، توحید کا عنوان، حسین نے اتنے عنوانات دیے ہیں، یہ ابھی تک اس قابل نہیں ہے کہ حسین کے دیے ہوئے ان عنوانات کا بھی حق کے ساتھ اگر وہ ان کو عمل کر سکے اور لکھ سکے تو یہ دنیا ختم ہو جائے، حسین کے دیے ہوئے ان عنوانات ختم نہیں ہو جائے۔ شہیدوں کی مقتل کا ہے، 72 شہید ہے نا کربلا، مقتل ہے نا، یہ قتل کیے گئے 72، یہ مقتل ہے کربلا۔ لیکن خدا کی قسم یہ انتظام امام حسین ہے، یہ قیادت امام حسین ہے، اور یہ اطاعت جانشاران حسین ہے کہ حسین نے اس 72 کے مقتل کو قیامت تک کے لیے مقتل بنا دیا ہے۔ سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی آدمی حق کی بات کرتا ہے، حق پر ڈٹا رہنا چاہتا ہے، تو اس پوری دنیا میں اس کے سامنے کوئی نہیں ہے جو اسے سہارا دے سوائے حسین کے۔ اگر حق کی بات کرے گا تو حسین تک پہنچے گا۔ میں چند دن پہلے شاہ محمود قریشی کا جملہ سن رہا تھا، وہ گاڑی میں جا رہے ہیں قید خانے سے اپنے، تو کسی نے سوال کیا تو بہت عرصہ ہو گیا آپ کو بھی، آپ ساتھ دے رہے ہیں، تو اس نے جواب دیا ڈٹے رہو حسین کے انکار کے ساتھ۔ آج بھی اگر کوئی ڈٹے رہنے کی بات کرتا ہے نا، اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور مثال نہیں ہے، حسین کو مثال بنائے گا تو حق کی بات کر سکتا ہے۔ یہ دنیا میں اگر حقانیت کی بات ہو رہی ہے تو حسین سے چل رہی ہے۔
تو دنیا یہ سنے حقانیت کی بات، خواہ میں اس طرح نہیں کہ حق سے دور ہو جاؤ. ہم تو چاہتے ہیں جتنے ہیں وہ حق کے راستے پر آ جائیں. ہماری مجلسوں کو، ہمارے جلوس کو، ہماری اور جتنی چیزیں ہیں انہیں غلط مت سمجھا کر. ہم کسی کے ضد میں تھوڑی جلوس نکالتے ہیں، ہم کسی کے ضد میں تھوڑی مجلس کرتے ہیں. ورنہ ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، ہمیں تو ضمانت ملی ہوئی ہے حسین کے صدقے میں کہ ہم ایک آنسو بہائیں تو جنت ہماری ہے. ہمیں اپنا خیال نہیں ہے، ہم تو یقین کے ساتھ حسین کے اس راستے پر ہیں. ہم آنسو بہاتے ہیں، بہا رہے ہیں، بہاتے آئے ہیں. ہماری جنت کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ سارے مسلمان آئیں اس حسین کے قافلے میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ بھی جنتی ہو جائے. حسین کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شعور صبح اجل کو حسین کہتے ہیں. شعور صبح اجل کو حسین کہتے ہیں. عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں. عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں. حسین و منی پر رک مت. بات پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے. حدیث ہے نا، حسین و منی وانا من الحسین. خیر کہتا ہے کہ حسین و منی پر رک مت، من الحسین بھی پڑھ. حسین و منی پر رک مت، من الحسین بھی پڑھ. رسول اپنی کل کو حسین کہتے ہیں، یعنی آگے رسول خود کہہ رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آیا ہے، لیکن میں حسین سے اس لیے ہوں کہ حسین اپنی قربانی دے کر میرے کلمے کو قیامت تک کے لیے بچا لے گا. قیامت تک کے لیے بچا لے گا. یہ حسین ہے. انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. اور حسین نے کربلا کے میدان، خدا کی قسم، حق و باطل کا معرکہ، اور یہ ازل سے چلا. حق و باطل کا معرکہ ازل سے ہے نا. بھائی حابیل و قابیل کو دیکھ لیجیے، وہیں سے یہ چلا. حابیل کو مار دیا اس کے بھائی قابیل نے، ہے نا. یہ ٹکراؤ وہاں ہوا، لیکن اس پہلی منزل پر اگر بیدار جا رہے ہیں، پہلی منزل پر نہ حق کی خصوصیات مکمل تھی اور نہ باطل تھی. یہ لوگ دونوں بھائیوں میں ابھی مکمل خصوصیات حق اور باطل کی نہیں. زمانہ آگے بڑھا، حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے. حضرت ابراہیم حق کے سارے اوصاف کے ساتھ ہے. نمرود کے پاس ابھی باطل کی ساری خصوصیات نہیں ہیں. اگر یہ بات تو سمجھ رہا. زمانہ آگے بڑھا، حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا. جناب موسیٰ حق کے سارے اوصاف لیے ہوئے، اور فرعون کے پاس باطل کے سارے اوصاف نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے رسول تک بات پہنچی تو ہمارے رسول تو مکمل اوصاف حق کے ساتھ ہے، لیکن رسول کے مقابلے میں باطل بکھرا ہوا ہے. باطل بکھرا ہوا ہے. ابو سفیان کی صورت میں، ابو جہل کی جہالت میں، جو ہے نا، ابو لہب کی آگ میں، یہ بکھرے ہوئے ہیں. یہ تینوں بکھرے ہوئے ہیں، ایک جگہ صاف نہیں ہے. رسول خدا کے سامنے یہ ابو لہب، ابو جہل اور سفیان، اس میں سفیانیت بھی ہے، ابو جہل کی جہالت بھی ہے، اور ابو لہب کی آگ بھی ہے. یہ ابھی مکمل نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں باطل والے. لیکن ایک اگلا سفر کرتے ہوئے جب حسین تک پہنچا تو حسین تو کامل حق کے اوصاف لیے ہوئے ہیں، اور یزید بھی اپنے نسل کے سارے اوصاف لیے موجود ہے. آج پہنچی ہے کہ نہیں؟ اگر وہاں مقابلہ ہو جاتا نا، بات ادھوری رہ جاتی. توجہ نہیں ہے جہاں جاتے. حسین، امام حسین علیہ السلام حق کے تمام اوصاف کے کمال پر ہے، اور یزید بھی اپنی خاندانی ورثے کے ساتھ
باطل کے تمام اوصاف کے کمال پر ہے. اب اس وقت حسین اسے ٹکرا رہے ہیں. یزید کے جو سارے باطل کے اوصاف لیے ہوئے اور ادھر حسین حق کے اوصاف لیے ہوئے. توجہ ہے نا. تو یزید سے ٹکرائے حسین اور فتح حاصل کی. تو اب یہ صرف حسین کی فتح نہیں, بڑی توجہ آجا بیٹھے ہیں جی. اب یہ صرف حسین کی فتح نہیں ہے, آدم کی فتح بھی ہے, نوح کی فتح بھی ہے, ابراہیم کی فتح بھی ہے, موسیٰ کی فتح بھی ہے, عیسیٰ کی فتح بھی ہے, محمد مصطفیٰ کی فتح بھی ہے. اس لیے کہ حسین نے نمرود کی نمرودیت کو ختم کیا, فرعون کی فرعونیت کو ختم کیا, ابو جہل کی جہالت کو ختم کیا ہے. حسین نے ابو سفیان کی طباعیت کو ختم کیا ہے اور ابو لہب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے. اس لیے حسین نے ہر نبی کی محنت کو بچایا ہے. تو اب سارے نبی مل کر حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا وارث آدم استغفر. یہ نہیں تھا کہ میں یزید کے بیعت نہیں کروں گا. حسین یہ نہیں کہہ رہے. حسین کہہ رہے ہیں مجھ جیسا جو نہیں ہے خدا کی قسم پڑھو تاریخ آپ کو پتہ چل جائے گا. حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اب اگر کوئی بیعت کا کسی پہ بہتان لگائے, کربلا کے میدان کے نکلتے ہوئے حسین نے اعلان کر دیا ارے مجھ جیسا یہ کوئی حقیقت ہے یا میں فسانہ بیان کروں؟ ایمانداری سے بتاؤ مجھے, امام حسین کے بعد کتنے امام آئے ہیں؟ کربلا کے بعد کتنے امام آئے ہیں؟ 8 گزرے ہیں نماز پردہ غیب میں. حسین کے بعد کسی میں جرأت ہوئی کہ کسی امام سے بیعت مانگی؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں, نہیں مانگی. حسین کے انکار بیعت نے قیامت تک کے لیے یہ فاتحہ اعلان کر دیا. ہم کبھی باطل کے سامنے سرنگو نہیں ہوتا. اور حسین وہ فتح یاب ہے کہ جس کا پرچم آج بھی بلند ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حسین کربلا میں سر کٹا چکا ہے. دنیا کہتی ہے کہ حسین نے ظاہری شکست کھائی, یزید فاتح ہو گیا. جو ہے نا ایک آ جاتا ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم حسین نے شہادت کے بعد وہ کامیابی سمیٹی ہے کہ قیامت تک حسین ہدایت کا چراغ بن گئے. حدیث یہ پڑھی تھی, ان الحسین مصباح الہدی, یقیناً اللہ کے رسول نے کہا حسین ہدایت کا چراغ ہے. تو شہادت کے بعد, سر کٹنے کے بعد حسین نے وہ کامیابی حاصل کی ہے جو قیامت تک کے لیے حسین ہدایت کا چراغ بن گئے. اور دنیا کے زوم میں کہ یزید کامیاب ہو گیا, وہ اس کامیابی
کامیابی کے ساتھ اتنا تو بدنام ہو گیا، اتنا تو پست ہو گیا کہ حسین نے نام یزید کو قیامت تک پانی سے بدتر کر دیا۔ اگر توجہ کرے میرے چھوٹے بچے بھی سمجھ، دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں طرف سے پرچم ہوتے ہیں، جو جنگ کے فریق ہے نا دونوں کے پرچم ہوتے، لیکن جنگ کے بعد ایک پرچم باقی رہتا ہے۔ توجہ کریں جانا بیٹھے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے معاذ اللہ شکست کرے، میں ان کے سامنے یہ دنیا کی روشن دلیل پیش کر رہا ہوں۔ دو پرچم ہے جنگ میں، جنگ کے بعد ایک پرچم رہتا ہے، کس کا رہتا ہے؟ ایک کے بعد جنگ کے بعد جو پرچم رہتا ہے وہ کس کا؟ جیتنے والے کا ہے نا، ہارنے والے کا پرچم تو بلند نہیں ہوتا۔ تاریخ کے کسی کونے سے مجھے کوئی دکھائے کہ یزید کا پرچم کون سا ہے، آؤ میں دکھاؤں کونے کونے میں حسین کا پرچم حرم عباس کی طرح۔ وہ اندھیری کی مثالیں نہیں ہے، روشنی کی مثالیں ہیں، سامنے دیکھتے جاؤ۔ یزید کا پرچم کہیں نظر نہیں آئے گا اور حسین کا پرچم بلند سے بلند تر ہوتا ہے۔ اس کی اور پلٹ کر کے کہہ دوں، دنیا کے جتنے بھی لوگوں کے ملک کے صدر ہیں، ان کے سربراہ ہیں، ہے نا، وہ جب مر جاتے ہیں نا تو وہ اپنے پرچم کو سرنگو کر دیتے ہیں۔ روز کی مثالیں سمجھے، روز کی فلسفے میں کہاں لے جائیں آپ کو، روز کی مثالیں سمجھے ہوتے ہیں۔ بڑے آپ کو فلاں کا صدر مر گیا، اس ملک نے اپنا ساتھ کے پرچم سرنگو کر دیا، فلاں کا پارٹی کا لیڈر مر گیا، پرچم سرنگو ہو گیا۔ یعنی دنیا کے جتنے رہبر ہوں اگر وہ مر جائیں تو ان کے پرچم سرنگو ہوتے ہیں۔ اور خدا کی قسم کائنات کا وہ رہبر ہے حسین جس کا پرچم ہر سال نیا ہو کے بلند ہوتا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ حسین ہے جس نے قیامت تک کے لیے فتح حاصل کر لیا۔ گزر جائیں جب سوالات پیمبر جانا بچے ہو کے گزر جائیں جب سوالات پیمبر، تب کہیں جا کے دنیا میں آتا ہے ایک حسین۔ سوالات پیغمبر کی محنت کو بچانے والا کون ہے؟ فاطمہ زہرا کا لال حسین ہے نا، یہ حسین ہے جس کی عظمتوں کو سلام ہے۔ عزیزوں آئے ہو آپ پاس ان شہیدوں کے تابوت اٹھانے کے لیے جن کے لاشیں بغور کفن کربلا کی میں معلوم ہے نا آپ کو آج 12 محرم بھی ہے نا، تو سویم بھی ہے شہدائے کربلا کا، اور آج لاشیں بھی دفن ہوئے ہیں کربلا میں۔ آپ یہ دیکھتے ہو نا رسول عزاداروں، بنی اسد کے لوگ اس کام کے لیے اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں ہر سال، ہاتھ میں بیلچے لے کر۔ کربلا میں یہ ان کا منظر ہوتا ہے عزاداروں۔ جب میرے مولا کربلا میں پہنچے تھے نا عزاداروں، جب گھوڑا میرے مولا کا رک کیا تھا، عباس سے کہا تھا عباس ذرا بستی والوں کو بلا لو۔ عزاداروں بستی والے آئے تھے، حسین نے نام پوچھے تھے اس جگہ کا نام کیا ہے، کسی نے کہا مولا غازی گیا، کسی نے کہا مولا ایسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شد الفرات کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، اس نے کہا مولا اس کا نام کربلا بھی ہے۔ عزاداروں چلو کربلا چلو ان بے گھروں کو کفن لاش کو دے۔ عزاداروں کہا مولا
سے اتارا گیا، شہزادی خیمے میں آئی عزادارو، ساتھ میں جناب سکینہ ہے، جب آگے بیٹھی نا عزادارو، سکینہ گود میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ایک غبار جو اٹھا عزادارو اس خیمے میں داخل ہوا، سکینہ کے بالوں میں مٹی عزادارو چپک گئی ہے، ایک مرتبہ جناب زینب نے سکینہ کی طرف دیکھا، عزادارو نہ جانے کیا محسوس کیا، ایک مرتبہ تڑپ کے فضا سے کہا فضا ذرا میرے بھائی حسین کو جلدی سے بلا دو، عزادارو میرے مولا خیمے میں آئے، کہا بہن کیا بات ہے، کیا بات ہے، کہا بھیا جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے کوچ کر چلو، بھیا یہاں سے چلو، یہ جگہ ہمارے راس نہیں ہو گئی، بہن کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہی ہو، کہا بھیا جب میں نے جہاں آگر خیمے میں بیٹھی نا، یہاں کا گرد و غبار اٹھا، سکینہ کے بالوں میں مٹی چپک گئی، میں نے سکینہ کے بالوں میں مٹی کو جب چھو کے دیکھا، حسین اس سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا اس سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا اگر سے جلدی ممکن ہو سکے نکل جاؤ، عزادارو حسین نے کہا بہن صبر کرو، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری منزل ہے، ہم اپنی منزل پر پہنچے ہیں، عزادارو حسین نے زمین خریدی، بنی اسد کے لوگوں سے، عزادارو بنی اسد کے لوگوں سے زمین خرید کر انہیں ہبہ کر دی، اور کچھ چند شرائط کے عزادارو کہ میرے دائروں کا خیال رکھنا، ان کو میرا پتہ بتانا، 3 دن کے لیے انہیں میرا مہمان رکھنا، یہ وصیتیں کرنے کے بعد عزادارو میرے مولا نے ایک وصیت کی ہے، دیکھو اس جگہ پر ہمیں ظالم شہید کر دے، ہمارا خون بہایا جائے گا، ہمارے بچے شہید ہو جائیں گے، لیکن ہمارے لاشیں ظالم بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمارے لاشیں یہاں بے گور و کفن ہوں گے، اگر تمہیں ظالم کا ڈر نہ ہو، ظالم کا خوف نہ ہو تو آگر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، آگر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ حسین نے یہ وصیت کی عزادارو، یہ کہنے کے بعد ان کو جانے دیا، کہا جا کر اپنے گھر سے اپنی عورتوں کو بھیج دو، یہی سنانا ہے، یہ حسین نے کہا اپنی عورتوں کو بھیج دو، عزادارو بنی اسد کے لوگ گئے اپنی عورتوں کو بھیجا، عزادارو حسین کے سامنے آئی، میرے مولا نے ان بیویوں کو خطاب کیا، بیویوں تم جانتی ہو نا فاطمہ زہرا کو، میں اسی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں نبی کا نواسہ حسین ہوں، میں یہاں آیا ہوں نا، میں نے یہ زمین خریدی ہے، یہ جگہ تو ہے جہاں ہم شہید ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہمارا خون اس خاک میں مل جائے گا، اور لیکن بیویوں ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے، میں نے تمہارے مردوں کو وصیت کی ہے کہ اگر موقع ملے تو اگر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، اور میں تم سے وصیت کرتا ہوں اگر تمہارے ورد حاکم کے خوف سے گھروں سے نہ نکلے تو تم دریا سے پانی بھرنے حسین کتنا غریب ہو گیا، کہتا ہے بیویوں اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے نہ آ سکے تو تم دریا پہ پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ آئے فاطمہ میرا کربلا میں اتنے غریب ہو گئے، عورتوں کو وصیت ہو رہی ہے ہمارے لاشیں دفن کر دینا۔ بس عزادارو آگے سنو، یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، جب عورتیں عزادارو یہ سن چکی نا، امام نے کہا تم اپنے گھروں میں جاؤ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ عزادارو بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے نا، ایک مرتبہ حسین نے بچوں کو پیار بھی کیا اور کہا بچوں میں علی اصغر کا بابا ہوں، میں علی اصغر علی اکبر کا بابا ہوں اور محمد کا ماموں ہوں، دیکھو اس جگہ پر ہم شہید ہو جائیں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے۔ عزادارو حسین کی غربت سنو گے نا، رونا چاہتے ہو رو عزادارو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ میں نے تمہارے ماں باپ سے وصیت کی ہے کہ اگر تمہیں موقع ملے تو آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ بچوں تم سے میں وصیت کرتا ہوں اگر تمہارے ماں باپ حاکم کے خوف سے نہ کر سکے تو تم اپنے گھروں سے کھیل کے بہانے نکل آنا اور اپنے مٹھیوں میں خاک لے کر ہمارے لاشوں کو ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں برہنہ رہے۔ فاطمہ کا لال حسین بس عزادارو یہ 72 لاش کربلا میں ہے، عزادارو بے گور و کفن ہے، عزادارو بے گور و کفن ہے۔ سمجھتے ہو یہ کتنی بڑی عزادارو مشکل ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، تاریخ بتاتی ہے آپ کو عزادارو۔ ایک مرتبہ عزادارو جب 11 محرم کو قافلہ چلا
बुला रहा जहाँ शहीदों के लाशें पड़े, शहीदों के लाशें पड़े हुए थे। अल्लाह एक मर्तबा मेरे मौला सैयद सज्जाद की निगाह अपने बाबा के लाशे पर पड़ी है, बेगोरो कफन लाशा है। अल्लाह एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने जब अपने लाश बाबा के लाशे को बेगोरो कफन देखा ना, एक मर्तबा चेहरे का रंग बदलने लगा। अल्लाह मौत की स्याही एक मर्तबा सैयद सज्जाद के अदादारों चेहरे पर आई। आप सुनते हो ना, उस पर जनाब ज़ैनब ने ऊँट से गिरी थी। जनाब ज़ैनब गिरी नहीं है, जनाब ज़ैनब ने खुद अपने आप को गिराया। जैसे ही ना भतीजे को देखा, सैयद सज्जाद के चेहरे पर मौत की जल्दी आई है। एक मर्तबा ज़ैनब ने खुद को ऊँट से गिरा दिया। सैयद सज्जाद की तवज्जो हटी। एक मर्तबा तुम्हें के बाद है वो भी अम्मा क्या हो गया, आप वो ऊँट से गिर गई है। जनाब ज़ैनब कहती है नहीं मेरे लाल सज्जाद, मैं तो ये देख रही हूँ तेरे चेहरे का रंग क्यों तब्दील हो गया, ये मौत की दर्दी क्यों आई। सुनोगे सुनोगे। एक मर्तबा जब ज़ैनब ने ये जुमला कहा ना, सैयद सज्जाद कहते हैं गोपी अम्मा इतना बताओ, क्या उस बेटे को जीने का हक है जिसके इतना बताओ, क्या उस बेटे को जीने का हक है जिसके बाप का लाशा ये ताबूत आपने बनाए हैं। करबला में ये ताबूत नहीं बने थे, करबला में ये ताबूत नहीं बने थे। हम तो इसके ताबूत बराबर करते हैं। अरे उनकी याद में ताकि दुनिया को ये पता चले अगर हमें ये नौकरी मिल जाती हम करबला में बस। बनिए सबके लोग आए, किसी तरह पहुंच गए, लेकिन वहां का मंजर देखा। हर लाश का सर नहीं है। अब ये कैसे पहचाने किस किस का सर है, कैसे दफन करें। अल्लाह इतने में क्या देखा अल्लाह कि कूफी की तरफ से एक गर्द गुबार आ रहा है। अल्लाह ये समझे कि शायद दुश्मन के फौजी आ रहे हैं। अल्लाह ये झाड़ियों में छुप रहे। थोड़ी देर के बाद क्या देखा, जब गुबार हटा एक नहीब सा इंसान असा के सहारे ज़मीने करबला पोत रहा और इधर आता है अजीजों उन दाशों में दरमियान में आया। अल्लाह उसे कमजोर समझा, नहीं सा इंसान है। एक मर्तबा बनी असद के लोग आए, करीब आए। अल्लाह एक मर्तबा पूछा क्या करने आए हो, कहा हम लाशों को दफन करने आए हैं। कहा आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हें सर नहीं मिल रहे हैं। मेरे मौला सैयद सजा सबसे पहले उनको अपने बाबा के लाशे पर लाए। हुसैन के लाशे को देखा, मेरे मौला सैयदा सज्जाद ने एक मर्तबा कहा या कब्र खोदो। अल्लाह एक कब्र खुदी ना चाहवायत में ये है कि खुदी खुदाई कब्र मिल गई। अल्लाह तारीख कहती है मेरे मौला ने उन तमाम बनी असद के लोगों को पीछे किया, कहा मैं इस लाशे को खुद इमाम के कब्र दफन में कोई इमाम शरीक नहीं होता, मैं अपने बाबा के लाशे को दफन करूंगा। अल्लाह हुसैन का लाशा पामाल शुदा लाशा पसलियां टूटी हुई है। हुसैन का अल्लाह कितने जख्म है, उसमें मौला सैयद सज्जाद ने अपने बाबा के लाशे को लिया। अल्लाह को मर्तबा कब्र में उतरे हैं, इन बाबा को दफन करके अल्लाह मट्टी डालकर हुसैन की कब्र के लिखा आला कब्र अक्सान ये प्यासे की कब्र है, ये 3 दिन के भूखे प्यासे की कब्र। बस रिवायत का जुमला है। अब दूर शहरा जो बयान दो करबला के मैदान में है, मेरे मौला सैयद सज्जाद ने एक बड़ी कब्र खुदवाई। अल्लाह आप जाके देखते हैं ना साहब हुसैन की कब्रें अल्लाह किस तरह है। मेरे मौला के रोजे में एक बड़ी कब्र खुदवाई। अल्लाह सारे जितने शहीद थे अल्लाह उनको वहाँ उस अल्लाह कब्र में डाला। अल्लाह उसके बाद कहा बनी असद के देखो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ नहर फुरात पर अब ये गिलास और बन गया। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने अपने आप को चला के लाशे पर गिरा दिया, अब्बास के लाशे पर गिरा दिया। अब
مرتبہ اس نحیف جوان نے اس لاشے کو اٹھایا اور خود قبر میں اتارا، خود بھی قبر میں اتر گئے، اور ہم نے دیکھا کافی دیر ہو گئی وہ قبر سے باہر نکلے۔ آخری جملہ ہے اگر سرد کو دارو، ایک مرتبہ کہتے بنی اسد کے لوگ کہ جب قبر میں اتارا نا اس لاشے کو، خود بھی اس قبر میں اتر گئے، کافی دیر ہو گئی باہر نہیں نکلے۔ ہم سمجھے کہ یہ کمزور تھا، کہیں یہ مر نہ گیا ہو، اس کی سانسیں نہ ختم ہو گئی ہو۔ ہم آہستہ آہستہ اس قبر کے قریب آئے، ہم نے کیا دیکھا؟ اس لاشے کے سر سینے پر اپنا سر رکھ کے رو کر کہتے تھے اے چچا عباس، جس زینب کے پردے کا خیال تھا وہ کوفے کے بازاروں میں، ابن زیاد کے دربار میں چاندن کے پہنچی ہے، زینب کو پتھر مارے جا رہے ہیں، سکینہ تماچے کھا رہی ہے، چچا عباس جس زینب کے پردے کا خیال ہے وہ بیویاں واحدہ کرتے ہوئی آواز بلند کرتی ہیں، بس ہزاروں بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نکلے، ہم نے کب پوچھا آپ ہیں کون بتا دو دے، ہزاروں کہا میں سید سجاد ہوں، حسین کا بیٹا، اپنے بابا کلیسے کو دفن کرنے آیا تھا، بس ہزاروں۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں ہم نے زمین پر چادر بچھائی اور امام سے کہا امام ذرا بیٹھ جائیں، ہم آپ کو اپنے بابا کا پرسہ دے دیں، اپنے شہیدوں کا پرسہ دے دیں، بس ذرا۔ ایک مرتبہ ابھی بیٹھے تھے، ایک مرتبہ سید سجاد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا